آپ یہ جان کر یقیناً حیران ہو جائیں گے کہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ٹیلی پورٹیشن کا ذکر موجود ہے۔ موجودہ دور کا انسان اسے صرف اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا۔ تخت بلقیس کا واقعہ اگرچہ تاریخی اور مذہبی اعتبار سے کافی پرانا ہے، مگر دوستو اس کے اندر سائنس کا ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے جس پر سائنسدان آج بھی تحقیق کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ نمل میں موجود حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ، جس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن و انس، چند پرند سب کے سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر تھے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لاڈلا پرندہ ہدہد نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدہد کہاں ہے؟ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ دے سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے۔ کچھ دیر بعد وہ پرندہ حاضر ہوا، کہنے لگا، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، میں اڑتا اڑتا ایک ایسے ملک پہنچ گیا تھا جہاں پر لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، اور ان کی ایک رانی بھی ہے جسے وہ لوگ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ملکہ یمن کی ذہین اور نہایت خوبصورت ملکہ تھی۔ اس کو ملکہ سبا بلقیس بھی کہا جاتا تھا۔ یہ نام تورات سے لیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کا تذکرہ بغیر نام سے ہے۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہم عمر تھیں۔ اس کی قوم سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اپنے سرداروں سے مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا جائے، اگر وہ حقیقت میں پیغمبر ہوئے تو ان کا مذہب اختیار کیا جائے۔ لہٰذا جب انہیں یقین ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حقیقت میں پیغمبر ہیں تو انہوں نے خود ان کے پاس جا کر ایمان لانے کا فیصلہ کیا۔ ملکہ سبا کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچنے سے قبل حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے تخت کو منگوانے کی خواہش کا اظہار کیا تو آصف بن برکیہ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، انہوں نے کہا کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو حاضر کر سکتے ہیں۔ اور بھی مخلوقات جیسے جنات وغیرہ نے اس تخت کو جلد از جلد لانے کا کہا، لیکن آصف بن برکیہ نے اس تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا۔ جب ملکہ سبا نے اپنے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں دیکھا تو ان کا یقین اور بھی پختہ ہو گیا اور وہ اپنی قوم کے ساتھ ایمان لے آئیں۔ وہ ایک شاندار تخت پر بیٹھ کر حکومت کیا کرتی تھی جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ ان کے پاس تمام شاہی آرائش و آرام کا سامان موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، اگر تمہاری یہ بات سچ ہے تو میرا یہ خط ملکہ تک پہنچا دو تاکہ وہ شرک پرستی سے باز آ جائیں۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو ایک خط لکھ کر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور ان کی قوم کو توحید کی طرف مائل کرنا چاہا۔ ہدہد وہ خط ملکہ کے پاس لے گیا۔ دراصل ملکہ بلقیس کی حکومت عرب کے جنوب، یمن اور حبشہ کے علاقے میں واقع تھی جہاں قوم سبا آباد تھی۔ ملکہ سبا کی ریاست نہایت طاقتور، امیر اور خوشحال ریاست تھی۔ جب ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تو ان کے سرداروں نے ملکہ بلقیس کو مشورہ دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو قیمتی تحفے، تحائف، غلام اور لونڈیاں بھیج دی جائیں۔ اگر ملکہ کا یہ وفد جب تحفے تحائف سے لدا ہوا پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفے لینے سے انکار کر دیا اور اس وفد کو واپس روانہ کر دیا۔ ملکہ بلقیس کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئیں۔ تحفے تحائف سے لدا ہوا وفد جب واپس روانہ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور اپنے وزیروں کو بلا کر فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اس وفد کے پہنچنے سے پہلے یہاں پہنچا دے؟ دربار میں موجود ایک جن نے کہا کہ وہ اس تخت کو دن ڈھلنے سے پہلے لا سکتا ہے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سردار جن کا نام آصف بن برکیہ ہے، انہوں نے کہا کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو دربار میں حاضر کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے پاس کتاب کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برکیہ کو حکم دیا، لہٰذا انہوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس تخت کو حاضر کر دیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برکیہ کے پاس ایسا کون سا علم تھا، ایسی طاقت تھی جس کی بدولت وہ تخت یمن سے یہاں پہنچ گیا؟ دوستو، یہ فاصلہ تقریباً 2500 کلومیٹر کا بنتا ہے۔ ان سوالات کا آسان ترین جواب تو یہ ہے کہ ٹائم اور سپیس کا قانون صرف ہم عام انسانوں پر ہی لاگو ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کسی اصول اور قانون کی پابند نہیں ہے۔ دوستو، اگر اس اسلامی واقعہ کو سائنسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آج اس واقعہ کا ایک معقول جواب موجود ہے جو کہ عین اس واقعہ کے مطابق ہے۔ سائنسی زبان میں اسے ٹیلی پورٹیشن کہا جاتا ہے۔ دوستو، ٹیلی پورٹیشن کے ذریعے
ذریعے اس طرح کے حیرت انگیز کام کرنا ممکن ہے۔ سائنسدانوں نے سفر کے ذرائع کو تیز کرنے کے بجائے مختلف ڈائمینشنز میں ایسے تجربات کرنا شروع کر دیے ہیں جن کو دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے اور یقین کرنا ناممکن ہے۔ انہی تجربات میں ایک تجربہ ٹیلی پورٹیشن بھی ہے۔ دوستو، ٹیلی پورٹیشن سے مراد کسی مادی چیز کا ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہو جانا، جس طرح وہ مادی چیز پہلی جگہ سے ایک دم سے غائب ہو جائے، دوسرے الفاظ میں اپنے پہلے مقام سے فنا ہو کر اس کا ظہور دوسرے مقام پر اسی وقت ہو جائے۔ سائنسدانوں کے مطابق جس طرح جدید دور میں مختلف قسم کی ٹیکنالوجی ترقی کی راہ میں گامزن ہے، بالکل اسی طرح ٹیلی پورٹیشن کی دنیا میں بھی اگر کامیابیاں حاصل کی جائیں، پھر ایک دن ایسا آئے گا جب سفر کی مشکلات سے مکمل نجات حاصل ہوگا۔ ملکہ سبا کا تخت کی 1500 میل کے فاصلے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا جو کہ کسی عظیم قوت کے ذریعے ہی رونما ہو سکتا تھا۔ دوستو، آج کل اگر راکٹ یا میزائل کو دیکھا جائے تو وہ ایک خوفناک رفتار کے ساتھ آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے جو کہ ایک عام انسانی آنکھ سے دیکھ پانا ناممکن ہے۔ مختصراً یہی کہا جا سکتا ہے کہ جدید سائنس کی بدولت ہم قرآن مجید میں بیان کردہ اس طرح کے واقعات اور باتوں کو ماضی کی نسبت موجودہ دور میں زیادہ بہتر انداز سے سمجھنے کی پوزیشن میں ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بے مثال حکمت اور کارکردگی دن کی روشنی کی طرح واضح ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ٹیلی پورٹیشن کے عمل کو ہی دیکھا جائے تو یہ عمل اتنا تیز ہے کہ ہم پلک جھپکنے سے پہلے ہی کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ جائیں۔ سن 1935 میں البرٹ آئنسٹائن نے IRP نامی ایک آرٹیکل لکھا۔ انہوں نے اس پیپر میں ہونے والی دریافتوں کو امپوسیبل کا نام دیا۔ پیپر کے آخر میں یہ جملہ لکھا، نہ سمجھ آنے والا عجیب عمل۔ دراصل البرٹ آئنسٹائن نے یہ تھیوری پیش کی تھی کہ ایٹم کا سب سے چھوٹا پارٹیکل ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہو سکتا ہے، چاہے دونوں مقامات میں ہزاروں میل کا فاصلہ کیوں نہ ہو۔ انہوں نے اپنی اس تھیوری کو امپوسیبل کہہ کر مزید تحقیق کے لیے چھوڑ دیا۔ سن 1973 میں دنیا کی سب سے بڑی لیبارٹری CIRL کے سائنسدان نے اس امپوسیبل تھیوری کو پوسیبل کہا، مگر اس سائنسدان کے مطابق پارٹیکلز کی یہ منتقلی روشنی کی رفتار سے 10,000 گنا زیادہ تیز تھی۔ یہ بات کسی کی بھی سمجھ سے بالاتر تھی۔ تقریباً 40 سال بعد چائنا نے سال 2016 میں ایک پروجیکٹ لانچ کیا۔ اس کی لاگت $100 ملین تھی۔ انہوں نے اس میں سیٹلائٹ کی مدد سے انسانی تاریخ میں پہلی بار 1200 کلومیٹر کے فاصلے پر پارٹیکلز کو ٹیلی پورٹ کیا۔ کوانٹم دنیا کی اس ہلا کے رکھ دینے والی تحقیق نے بڑی بڑی لیبارٹریز میں تجربات کی رفتار میں اضافہ کیا۔ روشنی کی رفتار سے تیز ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چیزوں کا پلک جھپکنے سے پہلے پہنچ جانا، آج ہمارے سامنے یہ سب کچھ ممکن ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی لیبارٹریز میں اس پر کامیاب تجربات بھی کیے جا چکے ہیں، مگر ابھی تک جانداروں کو ٹیلی پورٹ کرنے میں سائنس کامیاب نہیں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معزز وزیر اور سردار جن اتنی بڑی جسامت والے تخت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کس طرح سے ٹیلی پورٹ کر پائے؟ کوانٹم فزکس کے الفاظ میں اس کی وضاحت فی الحال ناممکن ہے، کیونکہ سائنس بڑی چیزوں کو ٹیلی پورٹ کرنے میں فی الحال ناکام رہی ہے، مگر ٹیلی پورٹیشن کی دریافت ابھی سائنس کے لیے بالکل نہیں ہے، اور مزید اس کی گہرائیوں میں جانا ابھی باقی ہے۔ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثال حکمت اور کارکردگی کے آثار نمایاں ہوتے جائیں گے، انشاءاللہ۔